بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے حروف مدہ۔ حروف آپ کو پتہ ہے حرف کی جمع ہے، اور مدہ مد سے نکلا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ تو یہ وہ حروف ہیں کہ جب یہ مد کی صورت میں آئیں گے تو پھر انہیں لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ ہیں کتنے؟ اہم سوال ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ پہلا الف، دوسرا واو، تیسرا یا۔ بعض جو کتب ہیں یا قاعدے آپ کہہ لیں ان میں ترتیب مختلف ہے، واو، الف، یا بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو جیسے بھی ہو، بہرحال حروف یہی 3 ہیں: واو، الف، یا۔ میں نے حروف تہجی کے اعتبار سے الف کو پہلے میں نے بتایا آپ کو۔ تو اب یہ جو حروف مدہ ہیں یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کون کون سے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ مدہ ہوتے کب ہیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، الف سے پہلے زبر والا حرف ہو تو وہ الف مدہ ہو جائے گا۔ الف خالی ہوگا، الف کے اوپر کوئی زبر، زیر، پیش کوئی حرکت نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو اسے ہم الف مدہ کہیں گے۔ جیسے با زبر الف با، تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا، جیم زبر الف جا۔ اب آ جائیے واو مدہ پہ۔ تو واو مدہ تب ہوگا جب واو ساکن ہو، ساکن کا مطلب اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہا جائے گا۔ جیسے را پیش واو رو، سین پیش واو سو، قاف پیش واو قو۔ تو یہ واو مدہ ہے۔ اب آ جائیے یا مدہ پہ۔ تو یا مدہ تب ہوگا جب یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ یا مدہ ہو جائے گا۔ جیسے شین زیر یا شی، ہا زیر یا حی، دال زیر یا دی۔ اب اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیجئے کہ حروف مدہ کو لمبا کرنا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بھی مثالیں بتائی ہیں۔ کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک الف یا 2 حرکات۔ اب ایک الف کتنا ہوتا ہے یا 2 حرکات، یعنی یہ دونوں ایکول ہیں۔ ایک الف کہا جائے یا 2 حرکات کہا جائیں تو مطلب ایک ہی ہوگا۔ ایک حرکت کیا ہوتی ہے؟ سنگل زبر ہو، سنگل زیر ہو، سنگل پیش ہو تو یہ ایک حرکت ہے، اور اگر اس کو ڈبل کر دیا جائے اس کی ساؤنڈ کو تو پھر وہ 2 حرکات ہو جائیں گی۔ جیسے ہم با زبر با، تا زبر تا، تو یہ سنگل تھی، لیکن جب ہم اس کو اس سے ڈبل ساؤنڈ کریں گے تو بن جائے گا تا سا۔ تو یہ 2 حرکات ہو جاتا ہے، اور اسی کو ایک الف بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک آسان سا فارمولہ علماء نے یہ بتایا ہے، مجودین نے، کہ آپ اس طرح اپنی کھلی انگلی کو آرام سے بند کریں، یہ، یا بند انگلی کو آرام سے آپ کھولیں، تو اس میں جتنا وقت لگ رہا ہے یہ ایک الف یا 2 حرکات کی مقدار ہے۔ اب دیکھیے گا، با، را، جا، سا، دو، رو، بی، شی۔ تو یہ اس کی مقدار ہے، ایک الف یا 2 حرکات۔ آپ نے جب بھی کوئی پوچھے تو آپ نے اسے بتانا ہے کہ ایک الف یا 2 حرکات۔ پھر اگر مزید پوچھے کہ یہ کتنی ہوتی ہے تو آپ اس طرح انگلی کے حساب سے بتا سکتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں 2 مثالیں
میرے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں، لیکن اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، 2 مثالیں ایسی ہیں جن میں تینوں مثالیں موجود ہیں، 2 الفاظ ایسے ہیں جن میں تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال ہے اوتینا، او واو مدہ، تی یا مدہ، نا الف مدہ۔ دوسری مثال ہے نوحیہا، نو واو مدہ، حی یا مدہ اور ہا الف مدہ۔ تو آپ نے جب بھی قرآن مجید پڑھنا ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ میں بہت مختصر انداز میں ایک چیز کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں۔ ایک لفظ ہے قال، قال، اب یہ جو قا ہے یہ الف مدہ ہے۔ اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن بعض دوست احباب یا بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ قا اسے تو انہوں نے لمبا کیا، ساتھ انہوں نے لا کو بھی اتنا ہی لمبا کر دیا، قال۔ اگر یوں کریں گے تو یہ تو غلط ہو گیا، کیونکہ لام تو سمپل تھا، وہ تو الف مدہ تھا ہی نہیں، قا الف مدہ تھا۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور پھر اس سے معنی پہ کتنا فرق پڑتا ہے آپ یوں اندازہ کر لیجئے۔ قرآن مجید سورۃ الکافرون میں ہے لا اعبد، لا الف مدہ ہے، اعبد آگے مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا یا میں عبادت نہیں کرتا۔ لیکن اگر لا کو مختصر کر دیں، لا اعبد کہہ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں ضرور عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ تو دیکھیں بالکل معنی الٹ گئے۔ ایک مثال اور سمجھ لیجئے، ایک لفظ ہے کتبنا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے لکھا، کتبنا۔ اب اگر نون کو کوئی بڑھا کے یوں کر دے کتبنا، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا، اس کا مطلب بن جائے گا کہ ہم سب نے لکھا۔ تو اب دیکھیں کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا تھا اور غلطی سے اس نے کیا کہہ دیا۔ تو ان چیزوں کو بہت دھیان سے سنیں، سمجھیں، یاد کریں، تاکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے غلطی نہ ہو۔